بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت تعلقات میں صد مہری تھی اور دونوں کے درمیان کافی ٹائم سے الزامات اور خاص کر پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے اور دہشت گرد اسپیشلی تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں پہ، پولیس اور دیگر جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان پہ حملے کرتے تھے۔ اسی حوالے سے پاکستان نے ایک جو ہے ایک سٹینڈ لیا ڈیفینیٹلی، جب یہاں پہ عام آدمی متاثر ہو رہا تھا، ملک میں جگہ جگہ پہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے تھے، اور افغان طالبان کو ایک پیغام بھیجا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، جس پہ افغان طالبان کا جو رویہ رہا ہے وہ ایسا تھا کہ اس کو ہم کسی بھی حوالے سے دوستانہ یا مفاہمانہ یا فرینڈلی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی اس میں مولانا فضل الرحمان جو پاکستان کے ایک سینئر سیاسی رہنما ہے اور ایک بہت بڑے مذہبی سیاسی گروپ کی جو ہے ان کے امیر ہے، ان کی طرف سے ابھی افغان طالبان کی طرف سے ان کو ایک انویٹیشن آیا، اور اس کا مطمع نظر یہی تھا کہ جو حالات خراب ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ ان کے جانے سے پہلے جو ملا ہیبت اللہ صاحب ہے قندھار میں جو بیٹھتے ہیں، ان کے جو امیر المومنین ہے یا خلیفہ ہے، ان کی طرف سے بھی جو قندھار کے گورنر ہے ملا شیرین اخند، اس نے پاکستان کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد اب مولانا صاحب اس وقت کابل میں ہیں۔ ایک ہفتے تک وہ شاید کابل میں ہی رہیں گے اور مختلف جو حکام ہیں افغان طالبان کے یا امارت اسلامی کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جاری ہے۔ اب یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو دورہ ہے، یہ ظاہری بات ہے پاکستان افغانستان سے اور کچھ نہیں چاہتا ہے، صرف اتنا چاہتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے جو افغانستان میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے، وہاں ان کے ہائیڈنگ جہاں پہ وہ چھپنے کی جگہ ہے، تو وہاں سے وہ سارا مینیج کر رہے ہیں۔ ان پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالے یا ان کو روکے، اگر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو ان کو روکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا جو دورہ ہے کابل کا، وہ بھی اسی حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو روٹین چینل سے جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، خواہ وہ ٹریڈ ہے، خواہ وہ دیگر بارڈر کے مسائل ہے، لیکن یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور شاید افغان طالبان اب تک ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا جو دورہ ہے، شاید وہ جو پاکستانیوں کے جو جذبات ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستانی سیکورٹی اداروں کے اور پاکستان کے دیگر جو سول سوسائٹی جس سے ہم کہتے ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جیسے ایلوکینٹ اور جیسے مطلب ایک اچھے بولنے والے جو سیاسی رہنما ہے، مذہبی رہنما ہے، عالم دین ہے، وہ شاید طالبان کو سمجھا سکیں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ ابھی طالبان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ اس سے پہلے جب طالبان کی پہلی دور حکومت تھی 90s میں، اس وقت بھی طالبان نے ایک دہشت گرد تنظیم القاعدہ پہ جو ہے وہ قربانی دی، نہ صرف حکومت کی بلکہ طالبان تو چلے گئے، لیکن اس سے افغانستان پہ 20 سالہ ایک جنگ جو ہے وہ مسلط ہوئی، اور اس میں لاکھوں افغان جو ہے وہ مارے گئے اور لاکھوں جو دیگر تھے وہ زخمی ہوئے، ان کے گھر بار جو ہے وہ تباہ ہوئے، پورا افغانستان جو ہے وہ ایک تباہی سے افغانستان کو گزرنا پڑا۔ اب ایک اور موقع آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی ڈیفینیٹلی اس دفعہ وہ جو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لینا، کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ پہلے تو ایک دہشت گرد تنظیم تھا القاعدہ جس پہ دنیا کو کنسرن تھا، ابھی تو ٹی ٹی پی ہے، آئی ایم یو ہے، القاعدہ ہے، ای ٹی آئی ایم وغیرہ، تاجکستان طالبان تحریک وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، ساتھ ہی داعش بھی ہے، اور ان سب کا تقریباً 15-20 جو ٹیررسٹ سینڈیکیٹس ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے، پوری دنیا یہی بات کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اسی حوالے سے افغان طالبان کو تھوڑا سا کہ یا تو وہ اپنی انا کے لیے، وہ میں ریسنٹلی میں افغان پولیٹیشین عمر داؤدزئی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس نے ایک بات کہی کہ یہ جو جھوٹی غرور ہے، اس کو ہم فالس ایروگنس سے، اس سے ان کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے ذمے جو ہے
پوری حکومت داری کرنی ہے، افغان عوام کے ان کے جو ہے ان کی زندگیوں کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا، ان کی روزگار کا، ان کی تعلیم کا، یہ سارے کام جو ہے ابھی ان کے ذمے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ کر پائے تو پہلے تو ایک دہشت گرد تنظیم تھا، ابھی اتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر ان سے ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو خدا نہ کرے کہ پھر افغانستان میں وہی جو ہے دوبارہ ایک ریپیٹیشن ہو جائے، جو کہ 2001 2002 کے بعد 2021 تک جو ہے جو صورتحال جاری رہی۔ ابھی اس سے پہلے بھی پاکستان نے کوشش کی کہ طالبان کو سافٹلی جو کہتے ہیں وہ اپروچ کیا جا سکے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ایک بہت اہم شخصیت جو مفتی اعظم ہے پاکستان کے، مفتی تقی عثمانی صاحب، جو کہ دیوبند کے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کے علم اور اس کے مرتبے کو عزت کی نگاہ سے خاص کر اسلامی دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ ان کو بھی علماء کے وفد کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ طالبان کو کنونس کر سکے کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں سے، خاص کر پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہے تو ان لوگوں کا ہاتھ روکے۔ انفارچونیٹلی وہ موقع افغان طالبان نے ضائع کیا۔ حالانکہ تقی عثمانی صاحب وہ شخصیت ہے میرے خیال میں جن کے افغان طالبان پہ کئی حوالوں سے احسانات بھی ایک عالم دین ہونے کے ساتھ، شیخ الاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ ان پہ ذاتی بھی ان کے کئی احسانات تھے، کیونکہ جب افغان طالبان کو افغانستان سے نکالا گیا اور وہاں پہ حالات خراب ہوئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو ان میں سے ان کی اکثر جو لیڈرشپ تھی ان کو تقی عثمانی صاحب نے جگہ دی تھی، ان کو عزت بھی دی، ان کو رکھا بھی، اور میرے خیال میں اس کے بعد وہاں سے ان کی جو ہے وہ تحریک بھی اس میں کافی اس کا ایک کردار ہے۔ لیکن انہوں نے تقی عثمانی صاحب کو وہ اہمیت نہ دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی افغان طالبان کی۔ ابھی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کیونکہ دوسرے اہم شخصیت ہے مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی انہیں بات نہ سنی، یا اس کو جو ہے وہی اپنی، جس کو وہ فالس ایروگنس کہتے ہیں، جھوٹی غرور جو کہتے ہیں یا تکبر جو کہتے ہیں، ان کے نظر کر گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ طالبان کے لیے بہت زیادہ آنے والے دنوں میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی علماء وہ انٹرنیشنل جو اسلامی دنیا میں دیگر علماء ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے، ان کی ایک لیول آف رسپیکٹ اور ان کی جو ریکگنیشن ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور موقع ہے افغان طالبان کے لیے کہ اس کو ضائع نہ کرے، اور چند دہشت گردوں کی خاطر جو ہے پاکستان اور پاکستانی علماء کے ساتھ ان کا جو ناطہ ہے، ان کا جو رشتہ ہے، ان کو جو ہے وہ قطع نہ کرے، وہ خراب نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اگر طالبان کے، ٹھیک ہے ان کے تو باقی ممالک، یہاں تک کہ سعودی جیسے ملک جو اسلامی ملک ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی یہ حالت ہے کہ وہاں بھی سعودی ایمبیسی بھی اسلام آباد سے آپریٹ کر رہی ہے۔ قطر جیسا ملک جس طرح میں نے تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہا، قطر جیسا ملک جس نے افغان طالبان پہ کئی احسانات، وہ پوری جو پروجیکٹ ہے ان کا وہ قطر کے مرہون منت ہے، لیکن آج کل قطر بھی ان کے ساتھ اتنا ان سے خوش نہیں ہے۔ the reason is کہ قطر نے ان طالبان نے کچھ وعدے کیے تھے جب وہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس میں قطر جو کہتے ہیں ضامن جسے کہتے ہیں، اس نے رسپانسبلٹی لی کہ ان کی ضمانت جو قطر نے دی تھی وہ ابھی ان کو پورا نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو تھوڑا سا اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ ریاست کو بچا رہے ہیں، افغانستان کو بچا رہے ہیں، یا اپنی انا اور یہ جو جس کو کہتے ہیں نا فالس ایروگنس کہتے ہیں، اس کی خاطر جو ہے افغانستان کو ایک بار پھر جو ہے ایک اور کانفلکٹ میں دھکیلتے ہیں۔